بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 1 ہے اور ویلاگ نمبر ہے 384، پیج ہے 407، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 38 یعنی 38۔ خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، معارف القرآن اس کتاب کا ٹائٹل ہے، جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواح محرم کوش ہو، وہ سرور کہ چھپا ہوا ہو، وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا ہو، سکوتے پردائے ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا، کبھی تو نماز، کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر، اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو، اس میں توحید بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان، عبادت میں یا ان کی خاص صفات میں، اعتقاد میں شریک مت کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور دوسرے اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غربا کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، خواہ وہ مجلس دائمی ہو جیسے سفر طویل کی رفاقت، اور کسی مباح کام میں شرکت، یا عارضی ہو جیسے سفر قصیر یا اتفاقی جلسہ میں شرکت، اور راہ گیر کے ساتھ بھی، خواہ وہ تمہارا خاص مہمان ہو یا نہ ہو، اور ان غلام لوڈیوں کے ساتھ بھی جو شرعاً تمہارے مالکانہ قبضہ میں ہیں۔ غرض ان سب سے خوش معاملگی کرو، جس کی تفصیل شرح نے دوسرے موقع پر بتلا دی ہے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے، اکثر اس کے کئی سبب ہیں، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور ریا ان کی طبیعت میں، اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے،
اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان نکلتی ہے، اور یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد نہیں کہ ان کے احکام کو اور ادائے حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور اتلاف حقوق کے عذاب کی وعیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے، اور یا ان کی عادت نمائش اور نام و نمود کی ہے، اس لیے جہاں نمود ہو وہاں دیتے دلاتے ہیں، گویا حق نہ ہو، گو حق نہ ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں ہمت نہیں ہوتی، گو حق ہو، اور یا ان کو سرے سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ عقیدہ نہیں، یا وہ قیامت کے قائل نہیں، اور یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے اسی ترتیب سے جو ان امور کا افرادن یا اجتماعاً ارتکاب کرتے ہیں، ان کا حال بھی سن لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو دل میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں، زبان سے شیخی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں، خاص زبان سے یا اس طرح سے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے یہی تعلیم پاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ اس سے مراد یا مال و دولت ہے، جبکہ بلا مصلحت حفاظت کے محض بخل کی وجہ سے چھپا دے کہ اہل حقوق ان سے توقع ہی نہ کریں، یا مراد علم دین ہے کہ یہود اخبار رسالت کو چھپایا کرتے تھے، پس بخل بھی عام ہو جائے گا، پس اس میں بخلا و منکرین رسالت دونوں آ گئے، اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لیے جو نعمت مال یا نعمت باسط رسول کی حق شناسی نہ کریں اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن یعنی قیامت کے دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں، اور بات یہ ہے کہ شیطان جس کا مصائب ہو جیسا ان مذکور لوگوں کا ہوا ہے تو وہ اس کا برا مصاحب ہے کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں انجام کار سخت ضرر ہوں۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ اسی کا حصہ ہے، معارف و مسائل یعنی حقوق کے بیان میں پہلے توحید کا ذکر کیوں، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ آج کا ویلاگ جس کا نمبر تھا 384، پہلی ایپیسوڈ تھی، یہ کمپلیٹ ہوا۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہی ایک بوریا ہے
چھین لیں درویش سے بے شک، شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے، خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔